تو مقصود اصلی حاصل۔ اب جب یہ بن گئی تو بسا اوقات ہوتا کیا ہے، جو خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ تنظیم کو مقصد بنا لیا جاتا ہے۔ مقصد تھا اللہ، کام، اللہ کا دین، اللہ کی رضا، اخلاص کے ساتھ، مقصد وہ تھا۔ بعد میں تنظیم مقصد بن گئی۔ جو میری تنظیم میں ہے وہ میرا ہے، جو میری تنظیم سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یہ فتنہ پیدا ہوا اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس فتنے نے مسلمان کو لڑا دیا، قتل و غارت گری تک نوبت آ گئی، مار پیٹ تک نوبت آ گئی۔ بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا، خون کے آنسو انصاف ہوتا ہے۔ وہ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو خون کے آنسو روتے اس واقعے کے اوپر جو پیش آیا۔ انہوں نے تو کوئی نہ ان کو امارت کی خواہش تھی، نہ ان کو شورا کی خواہش تھی، نہ ان کو کسی اور تنظیم کی خواہش تھی، وہ کام لے کر آئے۔ اگر تنظیمیں بٹ گئی، تنظیم بٹ گئی، بٹنے دو۔ اگر بٹ گئی ہے، ہم نے کوشش کی شروع میں کہ یہ بٹوارا نہ ہو، لیکن افسوس ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ ہو گیا تو اب بتاؤ تنظیم مقصود ہے یا کام مقصود ہے؟ ایک بات کہو مجھ سے، بتاؤ۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کام مقصود ہے یا کسی خاص جماعت کے ساتھ منسلک ہونا مقصود ہے؟ کام مقصود ہے، کام۔ اگر کام مقصود ہے تو خدا کے لیے تفریق بٹاؤ۔ بے شک۔ جو کوئی اللہ کا نام لے، جو کوئی اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اس کو خوش آمدید کہو، اس کو اپنا سمجھو، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ دشمنی مت رکھو۔ کیا اس بنا پر لڑو گے؟ بھائی حکم کیا ہے؟ اقرا، کیا پڑھو؟ دین پڑھو۔ کوئی اگر فضائل اعمال پڑھتا ہے وہ پڑھے، کوئی منتخب احادیث پڑھتا ہے وہ پڑھے، وہ بھی اقرا، یہ بھی اقرا۔ تو اگر تھوڑا سا طریقے میں فرق ہے اس کو گوارا کر لو، لیکن مسلمانوں کے درمیان تفریق وہ چیز ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی گوارا نہیں۔ میں لمبا بول دیتا آواز آ رہی جی؟ اور ماشاءاللہ اس کی جو تاریخ عارف بھائی سے سنی، اسے سن کر بہت مسرت کی ہوئی۔ اللہ جل جلالہ کا شکر بھی ادا کیا۔ دین کا کام اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے اس کے بہت بڑے منصوبے بنائے جائیں اور اس کے نقشے تیار کیے جائیں، اس کا بجٹ منظور کرایا جائے، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے۔ دین کا کام ایک آدمی سے شروع ہو جائے، اور یہ بات خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ سے ثابت کر دی۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو تنے تنہا تھے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی مسائل نہیں، اور اتنی بڑی ذمہ داری اللہ جل جلالہ نے غار حرا میں آپ کے سپرد فرما دی۔
اقرأ باسم ربک الذی خلق. کیا مانا کہ اب آپ کا کام کیا ہے کہ دنیا کے سامنے حق کا پیغام پڑھ کر سنانا ہے. کن وسائل کے ذریعے سنانا ہے؟ اس کے لیے کوئی مدرسہ آپ بنائیں گے، کوئی مرکز تعمیر کریں گے، کوئی درسگاہ بنائیں گے، کوئی جماعت بنائیں گے، کوئی انجمن بنائیں گے. وہ انجمن صدر، سیکریٹری اور ناظم اور خازن کے اوپر مشتمل ہوگی؟ نہیں. ایک ہی واسطہ ہے کہ کیا کرو گے؟ بسم ربک الذی خلق. ترجمہ کرنا ہے بسم ربک الذی خلق، یعنی یہ کام جو ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں کہ پڑھو دنیا کے سامنے. اب پڑھو، کیا پڑھو یہ بھی نہیں. جب یہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ اس کا مفعول موجود نہیں ہوتا، فعل آ رہا ہے مفعول نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے سب کچھ پڑھاؤ. اقرا کے معنی سب کچھ پڑھاؤ، سب کچھ پڑھو. عقیدہ پڑھو، عبادات پڑھو، اخلاق پڑھو، معاشرت پڑھو، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ پڑھو. یہ سب پڑھ کر سناؤ ساری دنیا کو، اور اپنے اس پڑھے ہوئے کلام کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی بجٹ نہیں، کچھ نہیں. صرف ایک بجٹ ہے، بسم ربک الذی خلق. اپنے پروردگار کے نام پر یہ کام کرو جس سے تمہیں کرنا ہے. Ahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi karim. Ndugu zangu wapendwa tukufu, Sheikh anasema nimefurahi sana kuja katika markaz ya Dar es Salaam, na baada ya kusikia daktari markaz kuanza na kazi ya kufanyika kwa shahari, jambo hilo limenifurahisha kwelikweli. Nasema kazi ya dini haianzi kwa mipango mikubwa, kwanza kupangilia kwamba itafanyika vipi, alafu ikakusanya bajeti ya kuendesha, ikakusanya sababu za kuendesha mipango chungu nzima, alafu jambo lianze. Katika kazi ya dini haiko hivyo, bali dini ndugu zangu wapenzi watukufu inaanza na mtu mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu pekee ambaye ameanza kazi, kwa hana kundi, hana sababu, hana mipango, hana mali, hana budget, hana chochote, lakini ameanza kazi hii baada ya kupewa katika pango la Hira. Allah jalla jalaluhu amemteremsha Jibril alayhi salatu wassalam, anaambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye amekuumba. Soma kwa jina la Mola wako ambaye amekuumba. Wamepewa kazi fikisha. سرکار رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیا پڑھو، اقرا، پڑھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے نے یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے پہلے ہی فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا ہوں ہی نہیں، میں نے ساری زندگی پڑھنا نہیں سیکھا، نہ پڑھنا جانتا ہوں نہ لکھنا جانتا ہوں، تو آپ مجھے کیسے یہ بتا رہے ہیں کہ تم پڑھو؟ یہ سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا تھا عام دنیا کے حساب سے کہ اگر خود نہیں پڑھا تو پہلے پڑھنا سیکھو، کسی مدرسے میں جا کر داخلہ لو، پڑھنا سیکھو، پھر پڑھو. لیکن اللہ جل جلالہ نے جس فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ کس طرح پڑھو، آپ کو اپنے سینے سے، آپ کے سینے مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور پھر کہا کہ اقرا، پڑھو. کیا مطلب؟
کہ آپ کو پڑھنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانے کے لیے کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سینہ اقدس میں براہ راست وہ علوم ڈالے جائیں گے جو مدرسوں میں حاصل نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ دبایا، پھر حضور نے فرمایا ما انا بقارئ. دوبارہ دبایا، پھر فرمایا ما انا بقارئ. تیسری بار دبایا. تیسری بار دبانے کے بعد سینہ اقدس پر سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارد کر دیے گئے. اور پھر آگے آیات آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بتا دیا کہ دنیا کے اندر بے شک ہم نے علم حاصل کرنے کا ذریعہ قلم کو بنایا ہے. قلم سے لوگ لکھتے ہیں، پھر پڑھنے والے اس کو پڑھتے ہیں، پڑھانے والے اس کو پڑھاتے ہیں، پھر جا کر علم حاصل ہوتا ہے. لیکن علم الانسان ما لم یعلم، اللہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو باری تعالیٰ براہ راست عطا فرماتے ہیں، وہ علم جو اس کو حاصل نہیں تھا. تو آپ کو ہم نے فرشتہ بھیجا ہے جو آپ کے سینے اطہر کو دبا کر ساری دنیا کے اولین و آخرین کے علوم آپ کے سینے اقدس میں جمع کر دے گا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کی نبوت کی عظیم ذمہ داری ڈالی گئی، اس کا بوجھ اتنا ہوا کہ جاڑا چڑھ گیا. یہ سارا کام کس طرح سپورٹ کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا. آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی جماعت بنا لینا، اس کا ایک صدر بنا لینا، اس کا ایک سیکرٹری بنا لینا، اس کا ایک خازن بنا لینا، اس کا ایک بجٹ متعین کر لینا. کچھ نہیں، بس ہمارے حکم کی تعمیل میں پڑھتے جاؤ، ہمارے حکم کی تعمیل میں دعوت دیتے جاؤ، اور سب سے پہلا آغاز کرو اپنے خاندان والوں سے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین خاندان والوں کو سب سے پہلے جا کر دعوت دو ایمان کی، توحید کی. تو اللہ جل جلالہ جب دین کا کام شروع کراتے ہیں نا، پہلے سے منصوبے نہیں بنتے، پہلے سے تنظیمیں نہیں بنتی، پہلے سے بجٹ منظور نہیں ہوتے، پہلے سے فیزیبلٹی تیار نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر القاء فرما دیتے ہیں کہ تم یہ کام کرو. وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خود اس لوگ اس کے پاس کھینچ کر لاتے ہیں. میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipotoka pale sababu ada kamiliki kwa kupata amri za Allah na kuzilingania zile amri za Allah. Na kwanza kabisa waadil ashiratak al-aqrabin, anza kuwaonya watu wako wa nyumbani, watu waliokuwa karibu, ndugu jamaa na marafiki, familia, hao walinganie kuhusu tauhid, kuhusu kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kuhusu ukubwa wa Allah jalla jalaluhu, kuhusu amri za Allah jalla jalaluhu. Anza hapo. Ndugu zangu wapendwa tukufu, tunajifunza kwamba kazi ya dini haianzi na mipango mikubwa. Taratibu kubwa uanze kwanza kufikiria namna gani utafanya, nani atasimamia, kundi gani itafanya kazi hiyo. Hapana ndugu zangu wapendwa tukufu, Allah subhanahu wa ta'ala anamchagua mja wake. Akiona mja huyu anapata amri zangu, amejitolea kwa ajili yangu, Allah jalla jalaluhu anamchagua mtu huyo, na Allah subhanahu wa ta'ala watu wote wanasogea karibu yake, na kazi ya dini inaendelea. آج آپ دیکھتے ہو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فیض دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا.
مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بہت دکھائی، دنیا کے 6 بر اعظم میں نے دیکھے، اور دور دراز دنیا کے علاقوں میں بھی جانا ہوا، اتفاق سے تنزانیہ پہلی بار آیا ہوں، ورنہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ جہاں کہیں گیا ہوں تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا یا براہ راست یا بالواسطہ فیض آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ کہیں اگر کسی مسجد میں، دور دراز کی مسجد میں، ایک مرتبہ میں انڈونیشیا میں تھا، لوگ مجھے لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر، وہ عام بستی سے بہت دور، وہاں مجھے مغرب کے نماز کا وقت پیش آیا تو میں نے ساتھی سے کہا بھائی تم مسجد ہو تو نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ مسجد میں جا کے نماز پڑھی، امام نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب آئے، ان سے ملاقات ہوئی، بھائی کہاں سے آپ، کہاں سے ہیں؟ کہ جی میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں۔ اس چھوٹی سی بستی میں، پہاڑ کی ایک بستی میں بھی وہ دین کا دیا چراغ روشن کیا ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک نقشہ بنایا ہو، ایک پلاٹ خریدا ہو، اور اس پلاٹ کے اندر نقشہ بنایا ہو، اور اس میں یہ بتایا ہو کہ یہ امیر ہوگا، یہ صدر ہوگا، یہ سیکرٹری ہوگا، بلکہ وہ 2 آدمی تھے، ایک استاد ایک شاگرد۔ استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد ملا محمد، دونوں ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، استاد نے پڑھانا شروع کر دیا، طالب علم نے پڑھنا شروع کر دیا، اور یہاں سے آغاز ہوا۔ کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی تنظیم نہیں، وہی شروع ہو گیا، لیکن لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ Anasema shekhe, Allah jalla jalaluhu amejalia kutembea karibu duniani kote, mara 6 zote za duniani ametembea. Tanzania Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha mara ya kwanza amefika, na kote huku ukitizama unakuta kuna matunda ya Darul Ulum iliyokuwa India. Mashallah, hapa kwetu pia Tanzania tunayo madrasa ya Mbagala iko katika taratibu ya Jobani. Kwa duniani kote unakuta wanafunzi wako ambao wamesoma kutoka Darul Ulum Jobani. Nasema mara moja nimeenda Indonesia kwenye milima huko kabisa kijijini, nikapita muda wa swala, nikaambia jamani tutafute msikiti, tukatafuta msikiti pale tukaswali. Baada ya swala nikamsalimia imamu, namuuliza umetoka wapi, umemaliza wapi masomo? Ananiambia Darul Ulum Jobani. Kwa Allah jalla jalaluhu amekubali idara ile, akafanya ni sababu ya kuenea ulimwengu mzima nuru yake kupatikana. Lakini hiyo madrasa ukiangalia historia yake, sio kwamba ilianza na utaratibu mkubwa, mipango mikubwa. Alikuwa Maulana Muhammad Qasim Nanotwi na Maulana Rashid Ahmad Gangoi. Hawa walianza. Maulana Muhammad Qasim Nanotwi alikuwa na mwanafunzi wake mmoja, wamekaa chini ya mti, mwalimu wameanza kumfundisha mwanawe, kumfundisha mwanafunzi wake. Ndio historia ya madrasa imeanza pale. Walikuwa na uchungu na fikra, watu wakaanza kujiungaunga na kuungaunga na kuunga, mpaka leo unakuta ulimwengu mzima utaratibu wa madrasa ile na wanafunzi waliomaliza madrasa ile wanapatikana ulimwengu mzima. لیکن بعد میں اس مدرسے کی عمارت بھی بنی، اس کا نظام بھی بنا، اس کا دستور بھی بنا، اس کا محتمم بھی ہوا، نائب محتمم بھی ہوا، ناظم بھی ہوا، سب کچھ ہوا۔ لیکن مقصود کیا تھا؟ مقصود صرف اقرا، مقصود اقرا تھا۔ یہ سب چیزیں جو تھی نا، یہ ثانوی درجے کی تھی، یہ مقصود نہیں، تنظیم مقصود نہیں، جماعت مقصود نہیں، وہ صدر سیکرٹری مقصود نہیں، امیر مامور مقصود نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ علم۔ اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کام کرتے چلا گیا۔ بعد میں کچھ گڑبڑ ایسی ہوئی کہ وہ علم جو مقصود تھا، اس کے بجائے یہ جو تنظیم تھی، اس میں کچھ جھگڑے پیدا ہو گئے۔
تنظیم میں جھگڑے ہوئے، علم میں تو نہیں ہوا، تنظیم میں ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تنظیم میں تو دو ہو گئے، ایک دارالعلوم دیوبند ہے قدیم، ایک دارالعلوم وقف ہے، لیکن اقرا وہاں بھی ہو رہا ہے، اقرا یہاں بھی ہو رہا ہے، پڑھایا وہاں بھی جا رہا ہے، یہاں بھی جا رہا ہے، دونوں کام چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ شروع میں ہوا، غلطی ہوئی، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مقصود کیا تھا بھائی؟ تنظیم تھی، محتمیم ہونا تھا، صدر مدرس ہونا تھا؟ نہیں، مقصود علم تھا، اقرا تھا۔ وہ اقرا وہاں بھی ہو رہا ہے، وہ اقرا یہاں بھی hو رہا ہے، مقصود حاصل ہے۔ Ndugu zangu wapenzi watukufu, ile madrasa ilianza kwa maksudio ya elimu. Maksudio yalikuwa ni iqra, hiyo ndio ilikuwa maksudio. Baadaye madrasa ikajipanga, ikajengwa mjengo mkubwa, ukawa sasa ni taasisi ambayo inasimamia hiyo madrasa. Kuna mwenyekiti, kuna katibu, kuna mweka hazina, kuna mwalimu mkuu pale, kuna naibu mudiri na kuna taratibu zote, kila mmoja akapata vyeo. Baada ya muda ukaanza mgogoro, lakini mgogoro ulienda katika iqra, katika ilmu, mgogoro unaingia katika taasisi ikasababisha mgogoro, ndugu zangu wapenzi watukufu, mpaka ikafikia ile madrasa zikawa sana madrasa mbili, moja ikawa kadimu ya zamani, nyingine mpya. Zikaanzishwa madrasa mbili na zikawa kila moja na taasisi yake, lakini baada ya kugundua kwamba sisi lengo letu lilikuwa ni nini? Iqra, lengo letu lilikuwa ni elimu, kila mmoja anafanya taratibu yake, kila mmoja yuko katika maksudio yake, wanafanya juhudi ya kusomesha, kwa sababu maksudio sio taasisi, maksudio sio intizamu, bali maksudio ni kufikisha na kufundisha, kila mmoja kaingia katika maksudio yake na taasisi zote mbili zinafanya kazi। اب اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں جاؤں، وہ اگر کہے کہ جی میں دارالعلوم دیوبند قدیم میں جانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں دارالعلوم وقف میں جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا سبحان اللہ، جہاں چاہو چلے جاؤ، اقرا وہاں بھی ہو رہا ہے، اقرا یہاں بھی ہو رہا ہے، لہذا جہاں چاہو چلے جاؤ، اور بس یہ نہ سمجھو کہ جو وہاں ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو یہاں ہے وہ میرا دوست ہے، بلکہ وہ بھی طالب علم، یہ بھی طالب علم، وہ بھی معلم، یہ بھی معلم، وہ بھی دین کا درس دے رہا ہے، یہ بھی دین کا درس دے رہا ہے، اصل مقصود میں دونوں متحد ہیں، لہذا کوئی کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھے، کوئی اپنے آپ کو کسی کا مخالف نہ سمجھے۔ Wanasema leo naulizwa wewe, mtu anataka kusoma ananiuliza niende wapi, nikasome ile madrasa ya zamani au nisome mpya? Sheikh anasema mashallah, yote ni nuru. Unataka kwenda zamani nenda, unataka kwenda mpya nenda, wote kuna elimu, ili mradi tu ukiwa huku sio unawachukia wa kule, hawa ni marafiki zangu wale maadui yangu. Hapana, hapa sisi pia kuna wanafunzi na kule pia kuna wanafunzi, hapa pia kuna walimu na kule pia kuna walimu, kwa sababu wote wapo katika maksudio moja, wote wapo katika kufundisha, wote wanafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Taratibu ziko tofauti, kwa hiyo ukitaka nenda huku, ukitaka nenda kule, maksudio ni moja. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اپنا فیض پھیلایا ہوا، اور وہاں کا بھی عالم یہ ہے کہ میں ساری دنیا میں گھوما ہوں، ساری دنیا کی سیریں کی ہیں، لیکن عوام الناس میں جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کے ذریعے عوام الناس کو پہنچایا، کوئی دوسری جماعت اس کا عشر عشیر بھی پیدا نہیں کرتی، 10 ماہ کا بھی پیدا نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی، لیکن کیسے ہوئی؟ کیا پہلے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تنظیم قائم کی تھی؟ کیا کوئی امیر بنایا تھا؟ کوئی شورا بنائی تھی؟ کوئی منصوبہ بنایا تھا؟ کوئی مرکز کی تعمیر کی تھی؟ کوئی پلاٹ خریدا تھا؟ اس اللہ کے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کر دی،
وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ وہ دل میں پیدا کر دی کہ مجھے مسلمانوں کو دین کی طرف لانا ہے. اکیلا آدمی, اس وقت تو اکیلے ہی تھے نا, اکیلے ہی تھے, نہیں تھے, پہلے سے کوئی منصوبہ بنایا تھا, پہلے سے کوئی کمیٹی قائم کی تھی, پہلے سے کوئی رپورٹ بنائی تھی, پہلے سے کوئی بجٹ بنایا تھا. اکیلا انسان مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ, جس کے سینے میں آگ بھری ہوئی تھی, دین کی آگ, امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کی آگ, اس نے کھڑا کر دیا میوات میں جا کے کام شروع کر دیا. کوئی جماعت بنائے بغیر چند لوگوں کو ساتھ لیا, کوئی میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے, اصل مقصود تو دعوت تھا نا, اصل مقصود اپنی اصلاح تھی, اصل مقصود دین کی طرف جانا تھا, دین کی طرف بلانا تھا. اس مقصود کو لے کر کھڑے ہو گئے اس فکر میں کہ پہلے سے کوئی کمیٹی بنائے, پہلے سے مجلس بنائے, پہلے سے مشورہ بنائے, پہلے سے امیر متعین کرے, کچھ بھی نہیں, کام شروع کر دیا. کام میں چونکہ اخلاص تھا, للہیت تھی, سوائے اللہ کے کوئی اور مقصود نہیں تھا, شہرت مقصود نہیں تھی, نام و نمود مقصود نہیں تھا, یہ نہیں تھا کہ میرا نام ہو جائے ساری دنیا کے اندر, ساری دنیا میرے قصیدے پڑھا کرے, میری تعریفیں کیا کرے, یہ نہیں تھا. کیا تھا, کیا تھا دل میں؟ اللہ کے سامنے میں جا کر جواب دہ ہو سکوں کہ اللہ میں نے اپنے دین کے بچانے کے لیے جو میرے بس میں تھا وہ کر دیا. یہ تھا نا مقصود, یا کوئی اور تھا؟ یہ مقصود تھا. کوئی جماعت مقصود تھی, کوئی انجمن, کوئی تنظیم, کوئی صدر, کوئی سیکریٹری, کوئی بجٹ, کچھ نہیں, اکیلے کھڑے ہو گئے. لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ بعد میں امیر بھی بنا دیا جاتا ہے, پھر سیکریٹری بھی ہو جاتے ہیں, شورا بھی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ مقصود نہیں, یہ تنظیم مقصود نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کو جمع کر لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی تنظیم قائم نہیں فرمائی. دارالعلوم دیوبند شروع ہو گیا استاد شاگرد سے, کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں بنی, لیکن بڑھتا چلا گیا, تو مقصود اصلی حاصل ہے. اب جب یہ بن گئی تو بسا اوقات ہوتا کیا ہے, جو خرابی جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ تنظیم کو مقصد بنا لیا جاتا ہے. مقصد تھا کام, اللہ کا دین, اللہ کی رضا, اخلاص کے ساتھ, مقصد وہ تھا. بعد میں تنظیم مقصد بن گئی. جو میری تنظیم میں ہے وہ میرا ہے, جو میری تنظیم سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے. یہ فتنہ پیدا ہو اور افسوس سے کہنا پڑتا کہ اس فتنے نے مسلمان کو لڑا دیا. قتل و غارت گری تک نوبت موجود, مار پیٹ تک نوبت آ گئی. بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا, خون کے آنسو انسان روتا ہے اس کو. وہ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو خون کے آنسو روتے اس واقعے کے اوپر جو پیش آیا. انہوں نے تو کوئی نہ ان کو امارت کی خواہش تھی, نہ ان کو شورا کی خواہش تھی, نہ ان کو کسی اور تنظیم کی خواہش تھی. وہ تو کام لے کر آئے. اگر تنظیمیں بٹ گئی, تنظیم بٹ گئی, بٹنے دو. اگر بٹ گئی ہے, ہم نے کوشش کی شروع میں کہ یہ بٹوارا نہ ہو, لیکن افسوس ہے کہ نہیں ہو سکتا. ہو گیا ہو گیا. تو اب بتاؤ تنظیم مقصود ہے یا کام مقصود ہے؟ ایک بات کہو مجھ سے, بتاؤ کام. نعرہ تکبیر,
नाराए तकबीर। काम मकसूद है या किसी भी खास जमात के साथ मुंसलिक होना मकसूद है? काम मकसूद है, काम अगर काम मकसूद है तो खुदा के लिए तफरीक बिठाओ। जो कोई अल्लाह का नाम ले, जो कोई अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे, उसको खुशामदीद कहो, उसको अपना समझो, उसके साथ मोहब्बत का मामला करो, उसके साथ दुश्मनी मत रखो। क्या इस बिना पर लड़ोगे? हुक्म तो इकरा का है ना भाई, हुक्म काय का है? इकरा। क्या पढ़ो? दीन पढ़ो। कोई अगर फजाले अमाल पढ़ता है वो पढ़े, कोई मुंतखब हदीस पढ़ता है वो पढ़े, वो भी इकरा, ये भी इकरा। तो अगर थोड़ा सा तरीके में फर्क है उसको गवारा कर लो, लेकिन मुसलमानों के दरमियान तफरीक वो चीज है जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर कभी गवारा नहीं। मैं लंबा बोलता चला गया। Ndugu zangu, shekhe anazungumza kwa uchungu mkubwa sana, Allah anijalie niweze kutafsiri. Anasema shekhe kwamba hivyo hivyo kazi ya dawa na tablighi pia ni kazi ambayo imeenea ulimwengu mzima. Hivyo hivyo katika hii safari yangu ya duniani kote nimekuta kwamba kuna matunda ya kazi ya dawa na tablighi, na namna kazi ya dawa na tablighi ilipofanya juhudi kwa awamu ndani, watu wa kawaida, watu waliokuwa hawana hapo na nini, namna ilipofanya kazi ya dawa na tablighi, juhudi zingine zote hata 10% zile. Lakini ndugu zangu wapenzi watukufu, ilianza vipi? Ilianza na mtu mmoja, Bwana Ilyas rahmatullahi alayhi. Alikuwa na uchungu na fikra. Shekhe anasema alikuwa na moto katika kifua chake, yaani uchungu na joto la dini, kwamba vipi dini itaenea ulimwengu mzima, vipi watu watamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Fikra hiyo ndio ilikuwa inampelekesha, hana raha, hana usingizi, anavumilia kula, anaacha, anafikiria namna gani dini itafika ulimwengu mzima. Hakuanza utaratibu, tutafute kiwanja tujenge madrasa, utaratibu utakuwa vipi, kutakuwa na amiri au kutakuwa na shura au itakuwa intizamu vipi. Hakuwa na fikra hiyo, ili mradi kazi ianze. Akaanza kufanya kazi mwanaume yule na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya khulusi yake, ikhlas. Lengo na maksudio ilikuwa ni kazi kumridhisha Allah jalla jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia umefika ulimwengu mzima, kazi ya dawa na tablighi imetambulika. Alikuwa hataki kujulikana, kupata umaarufu, kupata jina, hilo sio nia yake, lakini amefanya kwa ajili ya Allah. Allah leo kila mmoja anaingia katika harakati na mdogo la Ilyas rahmatullahi kwa juhudi yake na fikra yake na uchungu wake, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kazi ndani ya ulimwengu mzima. Lakini baadaye taratibu zimeanza, taratibu ya amiri, taratibu ya shura. Hii ni taratibu, lazima katika kila jambo kuwa kuna taratibu, na katika taratibu ndo migogoro inapoanza. Anasema leo ndugu zangu, ni shida iliyokuwepo kwamba watu wanaacha yale makusudio ya kwanza, makusudio ya dawa, makusudio ya kazi, makusudio ya dini, wanaingia katika makusudio ya taasisi, wanaingia katika makusudio ya taratibu. Iltizamu ndio wanaona kuwa hii ndio asili, wakati kazi ilikuwa ibra, kazi ilikuwa ni kufikisha, kazi ilikuwa ni dawa. Hii ndio sio makusudio. Lakini leo ndugu zangu wapendwa watukufu, kwa wasikitiko makubwa kabisa, tunaona kwamba Waislamu leo wako tayari kupigana, wako tayari kuuana. Leo Waislamu wanachukiana, jambo ambalo limetokea Bangladesh limesikitisha sana. Bwana Ilyas rahmatullahi kama angekuwa haya angelia damu za machozi. Kwa ndugu zangu, namna Waislamu walipofikia, hii ndio sio mipango yake wala kufikiria taratibu hizo. Lakini ndugu zangu wapendwa watukufu, kwa sababu ya fikra na taratibu, mmoja amefikiria taratibu hii, mwingine amefikiria taratibu nyingine. Sasa sisi tusiingie katika taratibu hizo tukaona kwamba huyu yuko sawa, huyu hayuko sawa, ili mradi wote wanafanya kazi ya Allah, wote wanafikisha, wote wanataka watu waondoke, waepuke na moto wa jahannam, wote waingie janna, wote wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi mwenyewe niepuke na vile vile familia yangu na watu wote ulimwengu mzima. Huyu kaamua kupita kwenye fadhila ya amali, mwingine kaamua kwenye muntakhab hadith. Fadhila ya amali pia ni iqra, muntakhab hadith pia ni iqra. Sasa kusema kwamba huyu yuko sawa, huyu hayuko sawa, sio sawa sawa. Tunakuja kwenye hukumu. Anasema kwa upande wetu sisi tulifanya jitihada kwamba hili jambo mgogoro kwanza uzimike, lakini haikuwezekana.
Sasa leo ndugu zangu wapenzi watukufu, tulipofikia huko, tusichukiane, bali sisi tupendane na kila mmoja tumshike mkono kwamba huyu ni wa kwangu, wote tufanye kazi kwa pamoja. Lengo iwe ni kazi, maksudio iwe ni kazi, maksudio iwe ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio tuweke maksudio, mengine ndugu zangu haya sio maksudio. Hii ndio kama kulasa ya maneno ya Sheikh, kama ndio sawa kutukumbusha. अगर कोई शख्स मुझसे दीन सीखना चाहता है मुझसे, मैं ये चाहूं कि ये मुझसे सीखे, दूसरे से के बात न जाए। मैं ये चाहूं कि मौलाना ये आरिफ भाई, इनके पास 2-4 आदमी आते हैं दीन सीखने के लिए। मैं कहता हूँ यार दीन को यहाँ से तू मेरे पास आ, ये बताओ इखलास होगा या रियाकारी होगी? अगर दीन सीखने के लिए एक आदमी आ रहा है और एक जमात के जरिए दीन सीख रहा है, तो उससे क्यों दुश्मनी हो आपको? अगर आपको जरिए होता है तो वो भी आपका काम कर रहा है, वो कर रहा है तो वो भी आपका काम कर रहा है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के बारे में हज़रात ताबईन फरमाते हैं कि बहुत से सहाबा किराम से हम जाते थे मसला पूछने के लिए, तो वो कहते थे भाई फलां पास वो बड़ा ज्यादा बड़ा आलिम है, आप उससे पूछिए। वहां जाते थे तो वो कहते थे फलां बड़ा आलिम है, उससे जाके पूछ लो। बाद औकात घूम फिर के फिर पहले आदमी के पास हम आते हैं कि जी वो तो सब ये कह रहे हैं कि आप ही बताओ, तो फिर उनको मसला बताते। वो चाहते थे कि ये दीन के बताने की जो फजीलत है वो मेरे भाई को हासिल हो जाए तो ज्यादा बेहतर, उसका सवाब उसको मिल जाए। उसके आज दुनिया बन गई है क्रेडिट की, क्रेडिट लेना है। चेहरा किसके सर बंधे, किसका नाम लिया जाए कि इसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। मैं कसम से कहता हूं कि अगर हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाशिए ख्याल में ये बात गुजरी होती कि मेरा नाम हो जाए दुनिया में, कि इस दुनिया में दावत दीन का बेड़ा उठाया, तो हर गिज़ वो दावत में शुरू न करते। उनके दिल में सिर्फ इखलास था, सिर्फ वो लिल्लाहियत थी, सिर्फ ये काम था कि अल्लाह तबारक व दीन को कोई फायदा पहुंच जाए। आज हम इस फिक्र में पड़ गए कि जो हमारी पसंदीदा तंजीम है उसमें आता है वो मेरा है, दूसरी तंजीम में जाता है वो मेरा नहीं है, वो दुश्मन है मेरा, वो मुखालिफ है। जरूरत पड़ी तो लड़ूंगा उससे, हाथापाई भी करूंगा, लड़ाई भी करूंगा, अगर जरूरत पड़ी कत्ल भी कर दूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि अज़ीम। यहां तक नौबत पहुंच जाए तो खूब समझ लो कि शैतान ने अपना रास्ता बना लिया। जब यहां तक रास्ता पहुंच जाए, मुसलमान के खिलाफ कत्ल और क़िताल पर आमादा हो जाए, समझ लो कि शैतान ने उनके अंदर रास्ता बना लिया। वो सहाबे किराम थे रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा हासिल थी कि वो आपस में कत्ल और क़िताल के बावजूद सहाबी रहे। क्यों? इसलिए कि नीयतें दोनों की खालिस थी। लेकिन हमारे दौर में कत्ल और क़िताल मुसलमान के दरमियान, एक आदमी दूसरे पर पत्थर उठाए, दूसरे पर तलवार उठाए, दूसरे पर गोली चलाए, दूसरे को धक्का दे, दूसरे को गिराए, ये सिवाय शैतान के और किसी का काम नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों अजीजों, आज मुझे ये बात करने का आपके सामने मौका मिल गया। मेरे इल्म में कुछ बात लाई गई कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा में दोनों किस्म के हज़रात मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई एक ऐसी जगह हुई जहां पर दोनों किस्म के हज़रात जमा हैं, अल्लाह के लिए जमा हैं, अल्लाह के दीन के लिए जमा हैं, अल्लाह ताला के दीन की नुसरत के लिए जमा हैं। इंशाअल्लाह इस पर बरकतें नाज़िल होंगी, रहमतें नाज़िल होंगी। और अपने दिलों से ये कीना निकालिए
अपने दिलों से ये बुग़्ज़ खत्म कीजिए, ये एक दूसरे के खिलाफ बहादाराई का सिलसिला बंद कीजिए और समझिए कि चलो हम अलग हो गए हैं, लेकिन जो असल मकसूद है उसमें हम मुत्तहिद हैं, वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, Sheikh anauliza swali, anasema mfano mimi nafundisha, alafu atokee mtu mwingine pia anafundisha, wanafunzi waanze kwenda kule, alafu mimi nianze kufanya mbinu kwamba wale wanafunzi vipi watoke kule waje kwangu mimi, unakuwa ni class ndani yake. Nafanya mbinu na taratibu kwamba watoke kule waje kwangu mimi ndio niwafundishe, hakuna class ndani yake. Yule pia anafanya kazi ya dini, anakusaidia wewe. Wewe unataka watu wote wamtambue Allah, wajifunze dini ya Allah. Wewe yuko katika makusudio yale yale, anakusaidia, anafundisha wengine, na sio kwamba yule kafundishwa na yule basi mimi nitamchukia. Leo juhudi kwa sababu kafanya yule kawamfua kule, basi mimi simpendi, huyo sio kwangu. Kama ikibidi kumrushia jiwe nitamrushia, nikipata fursa ya kumpiga gongo nitampiga, nikipata fursa ya kumsukuma nitamsukuma. Ndugu zangu, hii sio dini. Masahaba kiramu radhiallahu anhu, tunasoma sisi kwa masahaba, anapatwa mmoja anauliza masala ya dini, anasema nenda kwa shekhe fulani, nenda kajifunze kule, nenda kwa sahaba mwenzangu. Anaenda kule, yule anaambia nenda kwa yule mwingine, kila mmoja anamwambia, mpaka imefikia mmoja amezunguka bonde, akarudi akasema wote wamesema nirudi kwako. Sio kwamba hajui masala anajua, lakini anataka mwenzangu pia apate fadhila ya kufundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo ndugu zangu, nimefikia kukusanya umma, kutaka kujulikana kwamba mimi na watu wengi, mimi natambulika, sisi tunafanya juhudi kubwa. Sisi angalia tulipokuwa tumejaa, wale hawana watu, wale hawajulikani. Hapana, tutakuwa tufanyi kazi ndugu zangu, hapo tutakuwa tumempa shetani njia ya kuingia. Shetani ndugu zangu, ukiona watu mpaka wanafikia kupigana, kuchukiana, hawataki kusalimiana, wanasukumana, hawataki hata kuswali nyuma yule mtu, mpaka msikichwa na hapa. Ndugu zangu, hapa tena hakuna dini, kuna shetani. Anasema nimefurahishwa sana kusikia kwamba hapa katika markazi hii kundi aina zote mbili zinakuja. Jambo hilo limenifurahisha sana kwamba katika safari yangu wapo sasa hivi upande wote wamekuja, na wote wamekusanyika kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Wote wamejua kwamba sisi lengo na maksudio islahi ya nafsi yangu mimi mwenyewe, nafsi yangu ni sawasawa na watu wote. Kwa kila mmoja anayefanya kazi hii ni ndugu yangu na ni msaidizi wangu. Kwa hiyo jambo la kufurahisha sana. Allah subhanahu wa ta'ala atie baraka katika kazi hii, Allah atie rehema katika kazi hii, Allah ajalie kwamba kazi hii itawawe wilaya ulimwengu mzima na muendelee kushikamana hivi. Fikra yenu iwe ni moja, fikra ya kufikisha utaratibu ukiwa tofauti, hakuna shida, ili mradi uwe katika maksudio zisiwe sasa taratibu, bali maksudio iwe ni dini ya Allah jalla jalaluhu. बस भाई, मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया, लेकिन बस खुलासा ये है, इक़रा को मजबूती से पकड़ लो, इक़रा को मजबूती से पकड़ लो। दीन पढ़ो, दीन पढ़ाओ, दीन पहुंचाओ, लोगों को दीन के करीब लाओ। जो कोई दूसरा दीन के करीब ला रहा है उसका अपना भाई समझो, उसका अपना हरीफ ना समझो, उसका अपना रकीब ना समझो। उखुवत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जिंदगी गुजारो। ये सारी बरकत हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहू, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मौलाना नामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैहिम, इन सब की अनवार व बरक़ात हैं जो अब तक चल रहे हैं। लिहाजा इनको खुदा के लिए आपस की दुश्मनियों, अदावतों, लड़ाइयों, झगड़ों से बर्बाद न करना। जो असल मकसूद है वो हासिल होना है। जो कोई भी दीन का काम कर रहा है, अहलन व सहलन, उसको खुशामदीद कहो। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन, अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा
من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا مخلصين لك. اللهم ارزقنا الإخلاص فيك. اللهم ارزقنا الإخلاص فيك يا أرحم الراحمين. اللهم أذهب عنا النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم أذهب عنا النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم تمم لنا مكارم الأخلاق يا أرحم الراحمين. اللهم تمم لنا مكارم الأخلاق يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Akhiri baat tarjuma. Kwa shekhe, kwa kumalizia, anaendelea kutunasihi kwamba sisi tukae katika maksudio ya Iqra. Iqra ndiyo maksudio yetu. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itambulike, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ifahamike, kila mmoja amjue Allah subhanahu wa ta'ala, utaratibu ambao kila mmoja anapita, ili mradi nia na maksudio watu kutambua Allah subhanahu wa ta'ala. Basi tupendane, tukubaliane na tujuane kwamba wote sisi ni ndugu, tunasaidiana katika kazi imetanuka, kila mmoja anafanya kwa utaratibu tofauti, lakini lengo na maksudio watu wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mapenzi yawepo, na ndugu zangu ni chuki tuitoe, ugomvi tuutoe, bali kila mmoja amwone kuwa ni mwenzake na ndugu yake. Allah subhanahu wa ta'ala atukubariki. Jamani, hii ni adabu.